بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. یہ ویڈیو بھی خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے ہے. تو جیسے میں نے جب پہلے گزارش کی، آپ لوگوں نے اس کا ہمیشہ مان رکھا، لحاظ رکھا، اور مجھے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. بے شک یہ باتیں آپ تک کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب ہم کسی ایک کمیونٹی کو بطور خاص ٹارگٹ کر کے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو شرم اور لحاظ ہے وہ باقی رہے، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز باقی کانوں تک نہ پہنچے جو عام طور پہ بڑے چاہتے ہیں کہ نہیں پہنچنی چاہیے. زندگی میں نے سیکھا کہ اگر بچوں سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، ایون جرم ہو جائے، دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے. یہ سب سے آسان اور بہتر اور واحد عمدہ جو پریکٹیکل حل ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر اس بندے کو بتایا جائے جو ارریلیونٹ ہے، اور وہ سنے اور چسکا لے، اور اس کے بعد ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو یہ بات آگے چلی جائے. جو آج جس موضوع پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ لیسبین والا جو ایشو تھا، وہ دوبارہ سے ہم اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا اینگل بالکل بدل گیا. یعنی جب ہم نے پہلے اس پہ بات کی تب بہت سارے لوگ تھے جو ڈینائل میں تھے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف دور کی باتیں ہیں، یہ ویسٹ میں ہوتی ہیں. تو تب کچھ ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ جو لاہور میں تھے، کراچی میں تھے، اسلام آباد میں تھے، بڑے شہروں میں تھے، اور یہ بڑے خاندانوں کی بچیاں تھیں. سو ان کی جو وسعت تھی، ان کا جو ہدف تھا، ان کا جو ٹارگٹ تھا، وہ اپنے سے کمزور لوگ تھے جو انہیں یونیورسٹیوں میں مل گئے. اور خاص طور پہ اگر وہ ہاسٹلوں میں رہنے والی تھیں تو بطور خاص ان کو یہ جو اہداف تھے آسانی سے حاصل ہو گئے. جن کے گھر بڑے تھے، جن کے خاندان بڑے تھے، انہوں نے کچھ بچیوں کو اپنے ساتھ ریلیٹ کیا، ان کو پک اینڈ ڈراپ دینا شروع کیا، اور انہیں اپنے گھر لے جاتی تھی. یہ ان کی ہم عمر بھی تھی، ان سے بڑی بھی تھی. اچھا، یہ پورا سینیریو فرق تھا. اس کا تعلق صرف بڑے شہر سے تھا، باقی جگہوں پہ نہ تو ان کی رسائی تھی نہ خبر تھی. پر اب جو میرے پاس پچھلے کچھ مہینوں سے کیسز آنے لگے تو یہ شکایت کسی اور نے نہیں کی. یہ ان بچیوں نے جنہوں نے گزشتہ 1 سے 2 سال میں یہ کیفیت بھگتی ہے، اور ان پہ، ان کی جان پہ یہ بیتی ہے کہ دے ور انڈلج ٹو دیٹ کائنڈ آف کرائم. اس سیکس کرائم میں وہ چلے گئے، اور بالکل نئی جو صورت سامنے آئی وہ یہ کہ اب کے شکار کرنے والی جو لڑکیاں تھیں وہ باہر سے نہیں تھیں، وہ انہی کے اپنے چھوٹے گاؤں سے یا چھوٹے قصبے سے تھیں. پر جو فرق ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو پڑھنے کے لیے بڑے شہروں میں آئیں، اور انہوں نے کسی بڑی سرکاری یونیورسٹی میں کوئی ڈگری کی ہاسٹل میں رہتے ہوئے. تو فرق میں بالکل دوبارہ سے اس کو واضح کر رہا ہوں. سرکاری یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں رہنے والی بچیاں عام طور پہ چونکہ ان پہ چیک کم ہوتا ہے، جو وہاں استاد ہوتی ہیں یا وارڈنز ہوتی ہیں، ان کے اندر سرکاری بے نیازی ہوتی ہے. انہیں کسی کے کریکٹر میں، کسی کی عزت میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی. ان بچیوں نے یا تو اپنے ہاسٹلوں میں یہ جرم ہوتے دیکھا، یا اپنے کمروں میں ان حرکتوں کو دیکھا، یا وہ خود اس کا حصہ بنی. سو دونوں صورتوں میں اگر خود حصہ بنی تو وہ اس کو فیملیئر تھی، اس کو جانتی تھی، اس کی ایک گندی نشے والی لذت سے وہ آشنا تھی. اگر وہ خود آشنا نہیں تھی، انہوں نے ہوتے دیکھا یا سنا، تو جب وہ واپس گئیں اپنے گھروں میں اور انہیں موقع ملا، خود ایک پوزیشن ان کی بہتر بن گئی، ایجوکیٹر بن گئی کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں ایڈ-ہاک بیسز پہ، یا ان کی سلیکشن ہو گئی، تو اب ان کے لیے شکار کرنا آسان ہوا. کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئیں میں ان کو ترتیب سے آپ کو بتانا چاہوں گا، تاکہ جب کبھی آپ کے کسی جاننے والی بچی کے ساتھ ایسا واقعہ رونما ہونے لگے یا وہ ایک خاص پیٹرن پہ زندگی چلے تو فوراً آپ کو چونکنا چاہیے. آپ اس کی ماں ہو، آپ کی اس کی بہن ہو، آپ کی اس کی دوست ہو، جب بھی کوئی خوش شکل لڑکی یا کم شکل لڑکی جو مرتبے میں اور عمر میں اس سے بڑی ہو ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ کو چونکنا چاہیے. اگر کوئی ٹیچر بار بار بچی کے پاس آنے لگے یا بچی کو اپنے پاس بلانے لگے اور بنا کسی ٹیوشن کے یا بنا کسی واقفیت کے، تو بھی آپ کو چونکنا چاہیے. یہ
بہت آسان ان کے لیے ہدف ہوتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم کے نام پہ، دیکھیں عام طور پہ جو ہماری ٹیچریں ہیں، پرانی اساتذہ کبھی لڑکیوں کے گھروں پہ نہیں جاتی، کبھی ان سے رابطہ بھی نہیں کرتی، اور اگر کسی نے جانا ہو تو وہ اکیڈمی میں پڑھائیں گی اور فارغ ہو کے اپنے گھر چلی جائیں گی۔ یہ جو پرسنلائزڈ رابطہ ہے کہ جس میں لڑکی اس ٹیچر سے جڑ جائے، اس کے کہنے پہ، اس کے فون کے انتظار میں اس کی جان اٹکی رہے، اس کو یاد کر کے وہ رونے لگے، اس کے نام پہ وہ بھاگے، اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بچی اپنی عزت نفس سے دور ہو جاتی ہے اور اپنے خاندان والوں کی جو محبت ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جاتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں جو فوکس ہے، جو محور ہے، محبت کا محور، وہ کوئی لڑکا نہیں ہے، وہ لڑکی ہے جو اس سے عمر میں بڑی ہے، منصب میں بڑی ہے، نوکری پہ ہے، پر اس کو وہ سینٹیمنٹل بلیک میلنگ اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کو وہ تحفے لے کے دیتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اس کے کپڑے، چھوٹی چھوٹی اس کے کھانے پینے کی چیزیں، اس کے بڑے مطالبے بھی، چونکہ وہ ایک لحاظ سے ایک نشے والی کیفیت میں ہے اور یہ ایڈکشن ہوتی ہے، تو اس کو جو ملا ہوا ہے اپنی اس نے جو منتخب کیا شکار یا محبوبہ، اب اس کے نخرے بھی وہ اٹھائے گی خوش دلی سے، اور اس کو بلیک میل بھی کرے گی، اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے گی۔ اب یاد رکھیے گا، یہ وقت جتنا لمبا ہوتا جائے گا تو نقصانات آپ کے جسم کے بڑھتے جائیں گے، آپ کی روح کے بڑھتے جائیں گے۔ تیسرا جو سماجی طور پہ نقصان ہے وہ بھی بڑھتے جائیں گے۔ عام طور پہ میری گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ کبھی کسی بچی کا ایسا کیس آپ کے سامنے آئے تو فار گاڈ سیک اس کی پرنسپل کو بتانے مت چلے جائیے، یا اس کے گھر شکایت لگانے مت چلے جائیے۔ اس کو فوری طور پہ جس کو علم ہوا ہے، اگر وہ تھوڑی سنسیئر ہے، اسے انسانوں سے محبت ہے، تو یاد رکھیے گا لوگوں کو رسوا کرنے سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی، لوگوں کی خیر خواہی کرنے سے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایسی بچی کو پیار سے بٹھائیے، اس کو اس کے خاندان کی عزت کا احساس دلائیے، اس کو اس کی اپنی عزت نفس کا احساس دلائیے، اس کو بتائیے کہ اتنا بڑا جرم کر کے، اتنی بڑی غلطی کر کے وہ آنے والے برسوں میں اپنے آپ کو رسک پہ اس نے ڈال لیا ہے، چونکہ جب شادی ہوگی اور اس کے میاں کو پتہ چلے گا کہ فزیکلی اس کی جو پوری حالت ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسے نارمل لڑکیوں کی ہوتی ہے، تو اٹس اے یوزڈ ون، تو ظاہر ہے اس کے بعد رسوائی ہوگی، عزت نہیں ہوگی۔ پر جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو ان سارے کیسز میں کامن چیز تھی، کہ یہ بچیاں گناہ کرتے ہوئے، گناہ کے دوران اور گناہ کے بعد ہمیشہ ایک تعصب کی حالت میں رہیں، افسوس کی حالت میں رہیں۔ سم ٹائم وہ گناہ کرتے ہوئے روتی رہیں اور انہیں احساس رہا کہ اپنے اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہیں، اور سم ٹائم انہیں یہ احساس ہوتا رہا کہ اللہ نے ان کی شرم رکھ لی، ان کی حیا کی حفاظت کر لی، ان کو رسوا نہیں کیا، بدنام نہیں کیا، اور وہ اس غلطی سے باز ان کو آ جانا چاہیے۔ کچھ کیسز میں یہ بھی ہوا کہ ان بچیوں نے اپنے اس سو کالڈ محبوب ٹیچرز کو بتایا کہ میرے دل کی کیفیت یہ ہے اور مجھے اس گناہ میں مزید انڈلج نہیں ہونا، تو اس خاتون نے فوری طور پہ کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ برا ہے، ہم یہ نہیں کرتے۔ لیکن جو ہی دوبارہ ان کو ملاقات ہوئی، تو ملاقات ظاہر ہے یہ کلاس روم میں نہیں ہوتی، یہ تنہائی میں، اس کے کمرے میں، اس کے گھر میں، تو ملاقات کے فوراً بعد جب وہ گلے ملتی ہیں، کس کرتی ہیں، تو اس کے بعد ان کے ہاتھ پھر موو کرتے ہیں، اور وہ ساری جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا دونوں اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ نشے کی ابتدائی حالت ہوتی ہے، پھر اس میں آپ انڈلج ہوتے جاتے ہیں تو یہ نشہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ کبھی ایسا پیشنٹ کوئی ملے آپ کو تو فوری طور پہ کسی کنسلٹنٹ سے ملیے، کسی ڈاکٹر سے ملیے، اس کی ٹریٹمنٹ کروائیے۔ پر اگر آپ اس کو بہت سے لوگوں کو بتا دو گے، ان کے خاندان میں کسی خاتون کو بتا دو گے خدا نخواستہ، تو وہ بیچاری تو بالکل اسے بھنڈ کے رکھ دے گی، اور اس کی رسوائی جو اللہ نے بچا لی تھی اب وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ توبہ بھی کر لے، بچ بھی جائے، تو سوچیں چھوٹے شہروں میں، چھوٹے گاؤں میں، جہاں جہاں محلے میں ہوتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، تو انہیں تو بات کے لیے چاہیے، کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے، یہ تو بات کے بتنگڑ بنتے، کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس خاندان کی بھی ہیٹی ہوگی، اس بچی کی بھی ہیٹی ہوگی۔ اگر یہ بچیاں خود بھی میری بات سن رہی ہیں اور ایسی کسی غلطی کی مرتکب ہو رہی ہیں، تو اے پیاری بچیوں، آنے والے دنوں میں، اب تک تو معاملہ آپ تک تھا، اس خاتون تک تھا، پر یہ یاد رکھیے گا آپ کے جسمانی طور پہ
हैयत में तब्दीली हो जाएगी, और फिर जब आपकी शादी होगी तो पकड़े जाओगे, पता चल जाएगा, फिर बहुत बेइज्जती होगी। इसी तौर पे आप अपने ख़ानदान से कट रहे हो, वो दूसरा बड़ा नुकसान है। तीसरा नुकसान, खुद आपकी अपनी इज़्ज़त नफ्स बहुत डैमेज। अब आप एक इज़्ज़तदार, नॉर्मल और शानदार लड़की की सतह से नीचे गिर के एक इस्तेमाल शुदा या काबिल दस्तयाब चीज़ की हैसियत इख्तियार कर चुके हो। कॉल गर्ल्स कौन सी होती हैं? उनको लोग पैसे देते हैं और बुलाते हैं, तो आपका जो रोल है वो बदल रहा है, वहाँ मेल नहीं है या फीमेल है, पर यू आर बिहेविंग लाइक ए कॉल गर्ल। तो ये कोई इज़्ज़त वाला काम तो नहीं है। तो ये बिल्कुल एक नई चीज़ है कि छोटे शहरों में, छोटे गांव में वो बच्चियां जो यूनिवर्सिटियों से पढ़ के पहुंची हैं, ये बुराई उनकी वजह से वहाँ स्प्रेड हो रही है। जहाँ जहाँ मुमकिन हो, चाहे वो तालीमी इदारे की सरबराह हो, उन्हें इस पे गौर करना चाहिए। इवन इन बच्चियों के घर वालों को तो जो करनी चाहिए, और वो बच्चियाँ जो इनका शिकार बनती हैं, उनके घर वालों को बहुत मुतवज्जो रहना चाहिए, खुली आँखों से और समझदारी के साथ चीज़ों को देखना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।